السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 اسلامک چیلنج کا ڈے 42۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اللہ نے ہواؤں کو ان کے ماتحت کر دیا، سمندر کے ہیرے جواہرات ان کے لیے نکالے جاتے تھے، اور سب سے بڑی بات، اللہ نے جنات کو ان کا تابع دار بنا دیا تھا۔ جنات ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور مشکل سے مشکل کام چٹکیوں میں کر دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں اپنی شاہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اپنا عصا یعنی لاٹھی لیے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ جنات سے تعمیراتی کام کروا رہے تھے۔ جنات بے حد ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ نہ لیں یا کوئی کمی نہ نکال دیں۔ تبھی اللہ کا حکم آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن موت کا منظر دیکھیے، وہ اسی طرح اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات کو ذرا بھی اندازہ نہ ہوا کہ ان کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے رہے، اینٹیں ڈھوتے رہے اور کام جاری رکھا۔ وہ سوچتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ ایک پل کے لیے بھی رکنے کی ہمت نہ کر سکے۔ کافی سمے بیت گیا، جنات اسی خوف میں کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اور زمین کے ایک کیڑے دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ جب لاٹھی کو اندر سے پوری طرح کھوکھلا کر دیا گیا تو اس کا سنتلن بگڑ گیا اور وہ ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گرا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ دوستو، اب ذرا سوچئے، جب اللہ چاہتا ہے تو ظاہری اسباب کو ختم کر دیتا ہے۔ جنات کو اپنی طاقت پر گمان تھا، مگر ایک ننھی سی دیمک نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نظام میں کسی کا زور نہیں چلتا۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر دوسروں کے خوف یا دنیا کے ڈر سے کام کرتے ہیں، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل دیکھنے والا تو اللہ ہے۔ جس طرح جنات ایک مردہ جسم کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ہم بھی اکثر دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو وقتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، کیا وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے یا سچ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی کام، کوئی بھی محنت تب تک بے اثر ہے جب تک اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ اگر جنات کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو وہ کبھی بھی ان مشکل کاموں کو نہ کرتے اور نہ ہی اتنی محنت کرتے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انسان اپنی زندگی کے پروجیکٹس بناتا ہے، کہتا ہے کہ اگلے مہینے یہ کام پورا کروں گا، سال بعد یہ عمارت بناؤں گا، لیکن موت کسی کے پروجیکٹ یا عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ بن بلائے مہمان کی طرح کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی صحت اور جوانی کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ موت قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو بھی اللہ نے اس انداز میں موت دے کر یہ بتایا کہ دنیا کی تمام دولت اور طاقت کے باوجود انسان اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہے۔ ہم اپنی دنیا سنوارنے میں تو سالوں لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ موت آنے سے پہلے اپنی وصیت، اپنے کام اور اپنے رب سے اپنا تعلق پکا کر لینا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ موت اونٹ پر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی آ سکتی ہے اور محل میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کو بھی۔ جس دن بلاوا آ گیا، پھر نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی کام ادھورا پورا کرنے کو موقع ملے گا۔ اس لیے آج ہی اپنے رب کو راضی کر لیں، رب کو راضی کر لیں۔ ملتے ہیں ڈے 43 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔